اللہ سب بہنوں کی اور بھائیوں کی طرف سے اس کو بہترین جزا عطا فرمائے، لیکن عمر کی بہن نے بھائی کو بدل دیا. پٹائی عمر کی بہن کی ہوئی اور خون نکلا بہن کے بدن سے. کہا کہ بھائی مار دے، مار ڈال، جان دے دیں گے لیکن ایمان جانے نہیں دیں. عمر کی بہن کے خون نے عمر کو ہدایت سے نوازا. لیکن ہماری تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. محمد ایک لڑکا ہے، پیدا ہوا نابینا تھا. اب ماں کا انداز لگائیے، کتنی نیک اور کتنی خدا سے قریب تھی. کہا اے اللہ تو لڑکا دینے پر قادر ہے تو کیا اس کی ایک آنکھ دینے پر قادر نہیں؟ اللہ کے حضور لجاجت کیا، اللہ سے آنکھ اپنے بچے کے لیے. اور پھر وہ تربیت ماں نے کیا کہ آگے چل کر امیر المومنین فی الحدیث بنا. محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری، امام بخاری بنا. سید الاولیاء قطب ربانی غوث سمدانی حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے مرتبے پر پہنچے. بنیادی تربیت ان کی والدہ ماجدہ کی. کتنے واقعات آپ کو بتاؤں. اپنے گھروں کے بارے میں بھی ہم فکر کریں. ماں بہنیں سن رہی ہوں وہ بھی فکر کریں. ان کا ایک کا اجر ان پر نہیں ہے بلکہ پورے گھرانے کا اجر ان کو ملے گا. بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہوتا ہے. اس گود میں تقویٰ ملے، اس گود میں ایمان ملے، اس گود میں عبادت ملے، اس گود میں خدا کا دھیان ملے، اس گود میں فکر آخرت ملے. چنانچہ بچہ رو رہا ہے. ایک بزرگ نے دیکھا، آگے بڑھے تو دیکھا کچھ بچے گیند سے کھیل رہے ہیں تو حضرت سمجھے شاید اس کے پاس گیند نہیں ہے اس لیے رو رہا ہے. کہا کہ لڑکے گیند نہیں ہے تمہارے پاس تو ہم گیند لے کے دے دیں. اس نے دیکھا کہ حضرت کیا دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے کیا؟ اب آیت شروع کر دی اس نے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے دنیا میں تم کو یوں ہی پیدا کیا، کیا تم لوٹ کر ہمارے دربار میں نہیں آؤ گے؟ لڑکے روتے کیوں ہو؟ کہیں کل قیامت میں خدا آگ میں نہ ڈال دے. ارے تم تو بچے ہو. وہ جہنم والا معاملہ تو بڑوں کے ساتھ ہے. کیا کہا اس نے؟ میں نے دیکھا اپنی ماں کو وہ چولہا سلگاتی ہے تو بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جماتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے بڑوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کے طور پر اللہ ہم بچوں کو نہ ڈال. ماں باپ نے کتنا جنت اور جہنم کو سمجھا ہوگا تو بچے ان کے گود میں پلنے والوں نے سمجھا. ایک بزرگ گئے، ہاتھ میں برتن بیٹی کے دیا اور مچھلی کا شکار کر رہے تھے. جو مچھلی ہاتھ میں آتی وہ بیٹی کے ہاتھ میں دیتے کہ برتن میں رکھو. جتنا شکار کرنا تھا کیا، کنارے پہ آئے، برتن منگایا تو دیکھا تو ایک بھی مچھلی نہ ڈالا، ایک بھی مچھلی نہیں. پوچھا بیٹی مچھلیاں کہاں؟ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اللہ ہماری بچیوں کو ویسی بچیاں بنائے. ابا جان آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اس لیے کہتے ہیں گھر میں فضائل، اعمال کے فضائل، آخرت کی باتیں، بزرگوں کی باتیں. اللہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو ان کے شان جزائے خیر عطا فرمائے. ارے اب تو وقت کے محدث کو بھی لوگ سمجھنے سے خاطر ہو گئے. آنکھیں اندھی ہو جائیں، دل کیا ہے کان بہرے ہو جائیں تو اس کا جواب کون دے پائے؟ وقت کا محدث ایک ایک حدیث پر اپنے کلام کرتا جا رہا ہے. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. حضرت شیخ الحدیث نے حدیث ذکر کی ہے، ساتھ اس پر کلام بھی کیا ہے. سمجھ میں نہیں آیا. جس کو عرب اور عجم نے تسلیم کیا ہے. موطا امام مالک پر حضرت نے جو کام کیا ہے اور اس کی شرح جو عربی میں لکھی ہے، تو جب جماعتیں گئی ہیں تو وہاں کے بڑے بڑے محدثین نے پوچھا کہ جانتے ہو شیخ زکریا کون ہے؟ کہا جانتے ہیں. کیا تم نے دیکھا ہے؟ تم نے مسافہ کیا؟ ہاں کیا. چلو ہم تمہارے ہاتھ سے مسافہ کریں. اتنے بڑے خیر سے تم مل کر آئے. ولی را ولی می شناخت، ولی کو ولی پہچانتا ہے، دوسرا کام پہچانے. گر نبینت برو شب پر چشمہ آفتاب راچے گنا. چمکادڑ ہے نا، الٹی لٹکتی ہے، دن میں اس کو سورج نظر نہیں آتا. تو حضرت شیخ فرماتے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، اگر چمکادڑ کو دن میں سورج نظر نہ آئے یہ سورج کا قصور نہیں ہے، یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے. ہاں محدث کی بات محدث کرے تو بات جچے، محدث کی بات ٹیلر کرے، محدث کی بات بینڈنگ کرنے والا بنے، محدث کی بات کوئی پروویژن شاپ والا کرے. محدث کی بات محدث کرے تو بات جچے. ایک ڈاکٹر نے ایک نسخہ دیا اور جو بالکل ڈاکٹری کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی، وہ اس نسخے کا انکار کرے تو لوگ کہیں گے شاید دماغ چل گیا، تم اپنا کام کرو. بات تو اس توازن کی ہو. تو گھروں میں تعلیم کا رواج پڑے. ہاں فضائل اعمال، نماز کی،
ذکر کے اور اکرام کے، بزرگوں کے واقعات کے، اور پھر صحابہ کے اخلاق کے، صحابہ کے بچے کیسے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں کیسی ہوتی، ان کی بچیاں کی زندگی، تو پھر اس کے اثرات پڑے گا۔ چنانچہ وہ اسی گھروں میں ان کی تربیت ہوتی تھی۔ تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ نے گھر میں ایک مرتبہ فرمایا جو مچھلی خدا کی یاد سے غافل ہو جائے وہ صیاد کے دام میں کبھی پھنس جائے۔ تو میں نے سوچا آپ کے دام میں پھنس گئی، کہیں یہ ذکر سے غافل نہ رہی، اور اگر یہ ذکر سے غافل مچھلی ہے اور ہم کھائیں گے کہیں ہم پر غفلت کاری نہ ہو جائے۔ اعمال بڑے سمجھے تھے تو بچے بھی سمجھے تھے۔ آج ہم مال کے پیچھے پڑے تو ہمارے بچے بھی ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ روپیہ پیسہ مانگتے ہیں۔ اعمال کا شوق پڑے، بچے کہیں امی نماز سکھا دو، دعا بتا دو، اکرام کیا ہوتا ہے سکھا دو، آخرت میں جنت اور جہنم کیا ہوتی ہے بتا دو۔ ہمارے گھروں میں کھانا ملے، ہمارے گھروں میں کپڑے ملے، ہمارے گھروں میں رہنے والے کو بستر ملے۔ اگر ہمارے گھروں میں نماز نہ ملے، ہمارے گھروں سے ایمان نہ ملے، ہمارے گھروں سے تقوی میں نہ ملے، ہمارے گھروں سے فکر آخرت نہ ملے، کیا صرف ہمارے گھر بوٹی اور لاٹھی کی رہ گئے؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، حدیث پاک میں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، گھروں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک دودھ والی گھر سے حضرت عمر کو تقوی کا سبق ملا، اور جس پر اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تو اس خاندان سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ معمولی دودھ والی کا گھر، پانی ملا دے، ماں کہہ رہی ہے امیر المومنین نے منع کیا، ارے بیٹی امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین تو نہیں ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ بیٹی میں تقویٰ تھا ماں میں نہیں؟ ماں بیٹی کے تقوی کا امتحان لے رہی ہے۔ جیسے ہماری بچیوں کو ہم کھانا پکانا سکھاتی ہیں، چیزوں کو ترتیب سے جوڑنا سکھاتی ہیں، اور سکھاتے سکھاتے کبھی خود کو چھوڑ دیتی ہیں، اب تم کر کے کرو امتحاناً، اسی طرح تقوی کا سبق دیتے دیتے اب امتحان لے رہی ہے ماں۔ ہمارے گھروں میں تو تقوی کا امتحان ہو رہا تھا، ہمارے گھروں میں تو نماز کا امتحان ہو رہا تھا۔ ماں نماز، چھوٹے بچے کو ترتیب دے رہی نماز، بیٹے نماز پڑھو، نماز پڑھو، خدا کیا دیں گے ماں؟ ارے اللہ کھانا دیں گے۔ اب مسلح کے نیچے روٹی رکھ دی، اب کام بات چلتی رہی۔ ایک مرتبہ ماں کہیں چلے گی رشتہ داروں سے ملنے، نماز کا وقت آ گیا، اچانک یاد آیا ہائے ہائے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں اب اللہ کے سامنے گر گڑا رہی ہے، اللہ یہ تو میں تیرے سے تعلق جوڑنے کے لیے میرے بیٹے کو میں نے دیا، اے اللہ آج وہ نماز پڑھے گا حسب معمول، اب اٹھائے گا اپنا کپڑا اور نیچے روٹی نہیں ہوگی، اب وہ بدگمان ہو جائے گا ماں نے دھوکہ دیا۔ ہائے اللہ تو اللہ ہی۔ اب وہ ماں آئی اور بیٹے صاحب بیٹھے ہوئے گھر میں اطمینان سے، پوچھا بیٹے نماز پڑھ لی؟ ہاں پڑھ لی۔ کھا لیا؟ اوہو آج کا کھانا تو مت پوچھو، میرے رب نے ایسا دیا، کبھی ایسا مزہ نہیں تھا کھانے۔ اس کے بعد رکھنا چھوڑ دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہاں فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ جیسے توکل کرنا ہے توکل کرو، ایسے دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کو خالی پیٹ لے کر نکلتے ہیں اور شام میں ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی شاپنگ کمپلیکس نہیں اور کوئی فیکٹری نہیں، لیکن پیٹ کیسے بھرتا ہے ان کا؟ جو خدا پرندوں کا پیٹ بھرے وہ اشرف المخلوقات کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین کا یقین۔ بس میرے بھائی اور دوستو، سیرت پاک کا ہمیں یہی سبق ہے، اللہ کا یقین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مبارک طریقوں پر ہماری کامیابی کا یقین ہو، اور اس کو اپنانے کے لیے عملی طور پر اللہ نے ایک مبارک محنت دعوت و تبلیغ کی دی ہے، اس میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ لک الحمد لک شکریہ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جس طرف سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے عنوان پر ہم کو بٹھایا اور بہت دیر تک بٹھایا، اے کریم موت تک اس پر ہم کو جما دے، موت تک ہم کو اس پر جما دے۔ ہماری آنکھوں میں سیرت ہو، ہماری زبان میں سیرت ہو، ہمارے کانوں میں سیرت ہو، ہمارے ہاتھوں پیر میں سیرت ہو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سیرت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ کوئی عمل معاملات ہوں کہ معاشرت ہوں، اخلاقیات ہوں کہ عبادات ہوں، اعتقادات ہوں، اے اللہ کوئی ہمارا شعبہ
زندگی کا سیرت پاک سے خالی نہ ہو. اے اللہ اس کا فیصلہ ہم سب کے حق میں فرما دے, سارے امت مسلمہ کے حق میں فرما دے. اس کے لیے جو محنت کی ضرورت ہے اس میں لگنا آسان فرما دے. اے اللہ اس جلسے کے قائم کرنے والوں کو اے اللہ بہترین جزا دے دے. اے اللہ ان کی جانوں میں, مالوں میں اور اولاد میں اور کمائیوں میں برکت دے دے. اے اللہ ان کے خاندانوں میں اور ان کو اے اللہ سیرت پر ان کو کھڑا فرما دے اور سیرت کے پھیلانے کے لیے ان کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام